راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، زندگی میں خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور وہ کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے، بے حد خوبصورت لڑکی ہے، اور میں نے جب اس کے رویے پر غور کیا تو میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ عمر اس کی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن رویہ اس کا ایسا تھا کہ وہ بڑی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، اسے پتا تھا کہ مختلف حالات میں اسے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ کس طرح کی مشکلات کا یہاں پر اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اور کس طرح سے اسے ان ساری باتوں سے ڈیل کرنا ہے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی سی عمر میں آپ کو یہ ساری باتیں کس طرح سے معلوم ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین نے پہلے ہی سے میرے ذہن کو تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مجھے کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو مجھے بڑا فخر ہوا اس بچی پر بھی، اور اس کے والدین کی اس قدر اچھی تربیت پر، پرورش پر، اور میں غور کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر ایسی اچھی مثالیں موجود ہیں، وہاں پہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو پہلے سے تیار نہیں کر رہے ہوتے جب انہوں نے نئے ماحول میں جانا ہوتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے ان کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ ان باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اور جب بچوں کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے سے ان ساری باتوں کا علم ہوتا، ہمیں بتایا گیا ہوتا، یا پھر انہیں اپنے بچے پر حد سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کبھی بھی غلط اثرات میں نہیں جائے گا، لیکن کبھی کبھار باہر نکل کر اس سے دوست ایسے مل جاتے ہیں جو اس کی اچھی تربیت پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں جب بچے کو ان باتوں کے لیے تیار نہیں کیا گیا ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جو بچے پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں ان مشکلات کو لے کر جن کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، تو ان بچوں کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، وہ خود پر قابو رکھ پاتے ہیں، جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ عزت و حیا کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، وہ زندگی میں کامیابی، ترقی اور سرفرازی پاتے ہیں ہر لحاظ سے۔ آئیے سامعین، ابھی اپنی رہنمائی کے لیے مل کر سماعت فرماتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے، دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی، میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے، میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پہ رحم کرنے میں دریغ نہ کر، تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سماعت فرمائی، اور سامعین ہمیشہ ہم منتظر رہتے ہیں
اس بارے میں جاننے کے کہ پروگرام راہ زندگی جو سامعین کے لیے بے حد محبت سے تیار کیا جاتا ہے وہ ان کو کیسا لگتا ہے، ہم آپ کی رائے جاننے کے خواہش مند ہیں. ہم سے رابطہ کیجیے گا. ہمارا نمبر ہے 031674775655. فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد. یوٹیوب چینل ہے PCRM TV اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان. کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور اپنے محبت نامے ہم تک پہنچائیے گا. اور ابھی میرے پاس میسج موجود ہے شفاقت باجوہ صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کی میزبانی میں PCRM کی عمدہ پیشکش پروگرام راہ زندگی کی صورت میں سننے کو ملی. سبھی سلسلے بڑے پسند آئے. پروگرام بڑا معیاری اور خوبصورت ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے شفاقت باجوہ صاحب جیکب آباد سندھ سے میسج بھیجتے ہیں. محبتی مورزاد گورشانی کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. لکھنے کے لیے بھی ہر وقت حاضر رہتے ہیں. ہم بے حد مشکور ہیں آپ کی محبت کی پروگرام راہ زندگی کے ساتھ. کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ہمیں ہمیشہ پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجویز ایک دی ہے. ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ کی تجاویز کے بارے میں جاننا. کہتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ ایسا کیا جائے کہ سامعین کی شرکت کو بڑھایا جائے، سامعین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ آپ کی اس تجویز کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑا اچھا لگا آپ کی تجویز کے بارے میں جان کر. بے شک یہ پروگرام راہ زندگی سے آپ کی محبت ہی ہے جس کے باعث آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین پروگرام راہ زندگی میں لکھ پائیں. اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گاہے بگاہے انعامی سوالات پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سامعین اس کا جواب لکھ سکے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کوشش کریں کہ اس میں حصہ لیں تاکہ آپ کی شمولیت بھی یقینی بنائی جا سکے، حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سامعین کا پروگرام میں شامل ہونا ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث بن سکے. ہمارے بہت سارے سامعین فیس بک پر پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرماتے ہیں. پروگرام کو لائک کیا ہے آپ نے، جن میں شامل ہیں RJ صفدر شاہ صاحب، عرفان میتھیو صاحب، حافظ نعیم احمد صاحب، محمد حافظ انجم صاحب، مہر غلام شبیر صاحب، عبدالغفور کیسر صاحب. اور کہتی ہیں کہ پروگرام معلوماتی ہے، تفریحی ہے. پروگرام سننا بہت اچھا لگتا ہے. بہت عمدہ پیشکش ہے، زبردست پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ سبھی کے پروگرام پسند کرنے کا، پروگرام پر تبصرے کرنے کا. اسی طرح سے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ اپنی محبت کو یقینی بناتے رہیے. اور ابھی ہم آپ کو پروگرام میں لیے چلیں گے اگلے سلسلے کی جانب، ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم سماعت فرمائیں گے حضرت دانیل کے حالات زندگی کے حوالے سے چھٹی اور آخری قسط. آئیے مل کر سنتے ہیں. دانیل ملک کا مختار، یہ بہت زیادہ ہے. 120 صوبوں کا مختار ہے، کدی ہوگا ایک غلام کی. یہ توہین ہم وزیروں اور ناظموں کی ہی نہیں بلکہ پوری مادی اور فارسی قوم کی. ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے ہم نے بہت کوشش کی ہے ناظم اعلیٰ، اس کے پیچھے جاسوس لگائے، مگر اس کے کام اور انتظام میں کوئی غلطی نہیں پکڑ سکے. مگر جناب ایک بات تو ہے. وہ کیا؟ وہ ہمارے دیوتاؤں اور بتوں کو نہیں مانتا، اپنے ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی شریعت پر چلتا ہے. کیا یہ جرم نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ جرم ہے. اس طرح وہ ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے. لیکن دارا بادشاہ یہ سب جانتا ہے، اسے جرم کیسے ثابت کیا جائے؟ ٹھہرو، ہو سکتا ہے یہ ثابت، لیکن ہمیں ہوشیاری سے کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا. سنو، تم اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. اگر بادشاہ مان گیا تو دانیل ہمارے چنگل سے کبھی نہیں بچ سکتا. تارا بادشاہ جیتا رہے. حضور ملک کے سارے وزیر، حاکم، ناظم اور مشیر ایک عرض کرنا چاہتے ہیں. اجازت ہے معزز وزیر، ہم ضرور ان کی بات سنیں گے.
حضور ایک فرمان جاری کیا جائے۔ کیسا فرمان؟ بادشاہ سلامت، یہ حکم جاری کیا جائے کہ 30 دن تک کوئی شخص بادشاہ کے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی دعا یا درخواست نہ کرے، اور جو کوئی آپ کے سوا کسی اور معبود یا شخص سے دعا یا کوئی درخواست کرے اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے۔ کیوں معزز وزیر؟ جہاں پناہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ حقیقت میں دیوتاؤں کا سایہ ہوتے ہیں، بلکہ دیوتا ہی ہوتے ہیں۔ آپ قانون دان ہیں، ہمارے وزیر اور مشیر ہیں، اگر یہ ضروری ہے تو ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر اس فرمان پر دستخط فرما دیجئے حضور، تاکہ یہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ لیجئے جناب۔ نوشتہ بھی لکھ لائے، لاؤ ادھر۔ بہت بہت شکریہ جہاں پناہ، آج ہی اس کا اعلان کر دیا جائے گا حضور۔ اے میرے خدا، اپنے خادم دانییل کی دعا اور التماس کو سن، اور اپنے چہرے کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا، کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ۔ بزرگ دانیل، کھڑکی بند کریں جناب، جلدی سے۔ کیوں بند کر رہے ہو کھڑکی خادم؟ کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ نہیں، شہر میں اعلان ہو رہا ہے کہ 30 دن تک کوئی شخص بادشاہ کے سوا کسی معبود یا کسی اور آدمی سے نہ تو دعا کرے اور نہ کوئی درخواست، ورنہ اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے خادم، بادشاہ نے آج ہی یہ فرمان جاری کیا ہے۔ لیکن بزرگ دانیل، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں، 30 دن تک اپنی عبادت بند کر دیں۔ نہیں خادم، ہم اپنے خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے اور اس کے سوا کسی اور کے آگے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا فرمان ہے اور کوئی فرمان خدا کے حکم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت، کیا اس فرمان پر آپ نے دستخط نہیں کیے تھے کہ 30 روز تک جو کوئی آپ کے سوا کسی اور معبود یا آدمی سے درخواست یا دعا کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا؟ کیوں، کیا بات ہے معزز وزیر؟ ہم نے دستخط کیے تھے اور ہمارا فرمان مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق ہے۔ حضور کے فرمان جاری ہونے کے بعد جناب والا دانیل اپنے گھر گیا اور دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر اپنے خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ لیکن معزز وزیر، دانیل دوسری قوم کا فرد ہے اور پھر وہ ہمیشہ اپنے ہی خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ فرمان اس پر لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو ہر کوئی قانون توڑنا شروع کر دے گا جناب۔ بادشاہ سلامت، مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ جناب والا، فرمان کی روح سے دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالنا پڑے گا۔ حضور والا، شام ہونے کو ہے، جلد فیصلہ کیجیے۔ دانیل، یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں قانون کے آگے جھکنا ہی پڑے گا۔ معزز وزیر، فرمان کے مطابق کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ حضور کا اقبال بلند ہو، آج شام ہی اس پر عمل ہوگا جناب۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی ہے سرتاج دارا، اور آپ ذرا نہیں سوئے؟
مجھ سے دھوکا ہوا ہے ملکہ. میرے وزیروں اور ناظموں نے سازش کی ہے. انہوں نے دانیل کو ناحق پھنسایا ہے ملکہ. اب کیا فائدہ یہ باتیں سوچنے کا؟ شیروں نے تو اس کی ہڈیاں بھی کھا لی ہوں گی اب تک. اگر اس کا خدا سچا تھا تو اس نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ میرا یقین ہے ملکہ، دانیل نے اپنے خدا کی خاطر شیروں کی مان میں جانا قبول کیا. شاید اس کے خدا نے اسے بچا لیا ہو. صبح ہونے والی ہے، کچھ آرام تو کر لیں. میں وہاں جاتا ہوں، شیروں کی مان پر جا کر دیکھتا ہوں. شاید دانیل بچ گیا ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں جا کر. یہ صبح شیروں کی مان پر کون آ رہا ہے؟ ارے یہ تو بادشاہ سلامت خود ہے. ہیں؟ سلامتی ہو بادشاہ سلامت، آپ صبح شیروں کی مان پر؟ ہاں محافظ، ہم دانیل کی موت کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. پتھر ہٹاؤ مان سے. بہت اچھا بادشاہ سلامت. آواز دے کر دیکھتا ہوں، اگر وہ زندہ ہوا تو ضرور جواب دے گا. دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے شیروں سے چھڑانے میں قادر ہوا؟ دانیل، اگر تو زندہ ہے تو مجھے جواب دے. بادشاہ سلامت ابد تک جیتا رہے، خادم زندہ ہے دارا بادشاہ. دانیل زندہ ہے محافظ، دانیل زندہ ہے. وہ بچ گیا، اسے باہر نکالو. جاؤ جلدی سے. بادشاہ سلامت ہمیشہ زندہ رہے. دانیل میرے دوست، یہ سب کیسے ہوا دانیل؟ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے. انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. سردار محافظ. جی حضور جناب. ابھی جا کر شاہی داروغہ کو میرا حکم دو کہ ان تمام وزیروں اور ناظموں کو گرفتار کرے اور ان کے بیوی اور بچوں کو بھی جنہوں نے دانیل کے خلاف منصوبہ بنایا تھا. اور سنو، یہ بھی کہنا کہ سارے ملک میں یہ اعلان کرائے کہ سب لوگ دانیل کے خدا سے ڈرتے اور کانپتے رہیں. وہ زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے. اس کی سلطنت لازوال ہے. سامعین، ڈرامہ چراغ رحم سماعت فرما رہے تھے اور جانا ہم نے کہ حضرت دانیل کا خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قدر تعلق مضبوط تھا کہ فرمان جاری ہو جانے کے باوجود بھی وہ بے خوف و خطر خدا تعالیٰ کی حضوری میں دعا کر رہے تھے. اور جب انہیں شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو خدا تعالیٰ نے وہاں پہ قدرت کے ساتھ کام کیا. تو سامعین، جہاں پر ہماری دعائیں بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے، وہیں پر یہ دعائیں شیروں کے منہ بند کر دینے پر بھی قادر ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں خدا تعالیٰ پر توکل کریں اور وفاداری سے اس کے ساتھ زندگی گزاریں. آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں ہمیں سننا ہے سلسلہ آئینہ، اور آج گفتگو ہو رہی ہے دو بڑے ہی خوبصورت سے کرداروں کے درمیان جو کہ حسد اور تعریف ہیں. آئیے پھر مل کر ان کی بات چیت کا لطف اٹھاتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ کیسی بو ہے؟ لگتا ہے کوئی چیز جل رہی ہے. حسد، کہیں یہ تم تو نہیں؟ اوئے تعریف، اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے. حد ہوگی ہے بھائی، میرا بیڑا کیوں غرق ہو جائے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا تو نے کچھ نہیں، بس تمہاری ذرا ناک خراب ہے. کیونکہ میں تو ابھی مہنگا ترین پرفیوم لگا کر آ رہا ہوں. مجھ سے جلنے کی بو نہیں،
बल्कि खुशबू की लिपटें आ रही हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे पागल नालायक कहीं की, अब तूने अगर कोई बात की ना तो मैं ये तुम्हारे कागज के फूल जला के राख कर दूंगा। तुम हमेशा खुद भी नफरत की आग में जलते रहते हो और दूसरों को जलाने की धमकी भी देते रहते हो। अरे पगली, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैं दूसरों को गर्म करने, मेरा मतलब है सर गर्म करने के लिए आग का चढ़ावा चढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ चढ़ावा चढ़ाते हो और दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाते हो। देखो देखो, अब तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। मेरा दामन तो आईने की तरह साफ है। हसद, याद करो वो मंजिर जब हजरत आदम के एक बेटे को खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल हुई तो दूसरे बेटे के अंदर तुम समा गए थे, फिर बर्बाद कर दिया ना तुमने उसको। अरे तारीफ, तुम शायद भूल रही हो, मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हर काम खुदा की मर्जी और मंसूबे के तहत होता है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ हर काम खुदा की मर्जी से होता है, मगर खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी भी तो दे रखी है ताकि अच्छे और बुरे का इंतखाब करे। अरे तारीफ बीबी, अगर हर बंदा अपने अच्छे और अपने बुरे का इंतखाब खुद करता है तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि तुम मासूम और सादा लोगों को जाती मुफाद का नारा देकर नफरत का बीज बोते हो। शुक्रिया तारीफ बीबी, शुक्रिया। तुम्हारे मुंह से भी मेरे लिए तारीफी कलमात निकले। ओह माय गॉड, ये तारीफी कलमात नहीं, शफाफ आईना है जिसमें तुम्हारे चेहरे के बदनुमा दाग साफ नजर आ रहे हैं। अरे पगली, ये दाग नहीं बल्कि कामयाबी के निशानात और तमगे हैं जो मेरी अजली जदोजहद का मुंह बोलता सबूत है। हसद, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, ये तो मनफी कामों और बुराई पर पर्दा डालने का एक बहाना है ना। पर्दा? पर्दा तो तुम्हारी अकल पर पड़ा हुआ है, जो मामूली सी बात को मक्खन से मुलायम और फूल से भी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके सब्ज बाग दिखाती हो। मैं सब्ज बाग नहीं दिखाती, बल्कि उनके अच्छे कामों पर दाद देती हूँ ताकि वो मजीद अच्छे और नेक काम करें। खबरदार, जो मेरे सामने अच्छे और नेक कामों का जिक्र किया। आ गए ना तुम अपने असली रूप में, चढ़ गई ना दिमाग को गर्मी, जल गया ना बस दिल। बस, अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो जला दूंगा सारे संसार को अपनी आग में। अब मैं आ रहा हूं, बचना है तो बच जाओ, क्योंकि अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? उम्मीद करते हैं सामाईन इन दोनों किरदारों की गुफ्तगू आपको खूब पसंद आई होगी। और प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे कि वालिदैन को चाहिए वो बच्चों की वक्त से पहले तरबियत करें, उन्हें तैयार करें आने वाले वक्त के बारे में, ताकि जब वो मुश्किलात में घिरें तो उनमें से कामयाबी के साथ, फतह के साथ बाहर निकल आएं। और यहीं पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि वालिदैन जब उनकी तरबियत करते हैं तो वो उनकी बात को समझें, उसमें क्या हिकमत और मसलहत पोशीदा है वक्त से पहले बातों को बताने के बारे में, उसको जानें, उसको अपनाएं ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो सके। आइए सामाईन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके रहम, आपके करम के लिए। आप जो हमारे खालिक और मालिक हैं, आपकी मोहब्बत और वफादारी के लिए। खुदावन पाक खुदा, आपसे इल्तिजा करते हैं जिस भी सूरत में हमारे सामाईन मौजूद हैं, खुदावन पाक खुदा, औलाद की सूरत में, वालिदैन की सूरत में इल्तिजा करते हैं, हिकमत और दानाई अता कीजिए ताकि ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में सुरखरू और कामयाब हो सके। इनके घरानों और ख़ानदानों की बरकत और तरक्की के लिए, रोज़गार में बरकत और तरक्की के लिए, घरानों में खुशहाली के क़याम के लिए दुआ करते हैं। हमारे मुल्क पर भी अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।